بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز اور محترم ناظرین گرامی، السلام علیکم۔ دوستو، 17 رمضان المبارک دو وجوہات کی بنا پر بہت مشہور ہے۔ ایک وجہ اسلامی تاریخ میں غزوہ بدر کے ہونے کی ہے، اور دوسری وجہ امہات المؤمنین میں سے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال کی نسبت سے بھی 17 رمضان المبارک کو منایا جاتا ہے۔ دوستو، کون عائشہ؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کام کی وجہ سے، اپنے نام کی وجہ سے ہمیشہ سے اسلام کی تاریخ میں ایک نمایاں حیثیت رکھتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے آپ کو ایک اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ دوستو، آپ یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفۃ المسلمین، خلیفۃ المؤمنین، خلیفۃ بلا فصل، آپ کی پیاری بیٹی ہیں۔ آپ کا پورا نام عائشہ ہے اور آپ کی کنیت ام عبداللہ، اور آپ کا لقب حمیرہ اور صدیقہ ہے۔ آپ کی والدہ کا نام زینب تھا، اور آپ کی والدہ زینب کی کنیت ام رومان ہے، اور یہ وجہ ہے کہ لوگ ام رومان کے نام سے آپ کی والدہ کو زیادہ جانتے ہیں، یعنی آپ کے نام سے زیادہ آپ کی کنیت مشہور تھی۔ دوستو، جس حیثیت سے بھی مومنوں کی اس ماں کا تذکرہ کیا جائے، ہر حیثیت سے آپ ایک نمایاں حیثیت رکھتی ہیں۔ اپنے حسب و نسب کی وجہ سے، اپنے کریم والد کی وجہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہونے کی حیثیت سے، اور اپنی فقاہت کی وجہ سے، اپنی ذہانت اور فطانت کی وجہ سے، آپ اپنی سخاوت کی وجہ سے، آپ ایک بہترین مجاہدہ ہونے کی حیثیت سے، مختلف غزوات میں مومنوں کو پانی پلا کر جس طرح آپ نے حصہ لیا، یعنی کس حیثیت سے اگر آپ دیکھیں، آپ بہترین ایک طبیبہ تھی، بہترین طب جاننے والی ایک خاتون تھی۔ اسی طرح جب بھی کبھی کوئی مسئلہ درپیش آتا تو آپ کے در اقدس سے ہی وہ مسئلہ آ کے حل ہوتا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خود فرماتی ہیں، 10 ایسی خصوصیات ہیں جو باقی ازواج مطہرات سے نمایاں کر دیتی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے ہی وہ عطا فرمائی ہیں۔ ان 10 خصوصیات کا اگر تذکرہ کریں تو اس میں سب سے پہلی خصوصیت آپ فرماتی ہیں کہ میں پہلی ہی خاتون تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقد مبارک کے اندر، آپ کے نکاح مبارک کے اندر آئی جو کنواری تھی۔ باقی تمام کی تمام جتنی بھی ازواج مطہرات آئی تو یا وہ بیوہ تھی یا وہ طلاق یافتہ تھی۔ اور دوسری شان آپ کو یہ حاصل ہے کہ ازواج مطہرات میں سے آپ ہی واحد وہ زوجہ ہیں جن کے والد اور والدہ دونوں مہاجر ہوئے، دونوں نے ہجرت کی۔ یہ شرف بھی آپ کو ہی حاصل ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ کا جو اعزاز اور شرف ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پاک دامنہ زوجہ پر عبداللہ بن ابی کی طرف سے آپ پر الزام لگا گیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی آپ کی پاک دامنی کو قرآن کی سورہ النور میں 11 سے 20 آیات تک آیات نازل کر کے آپ کی پاک دامنی کو ثابت کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل کے ذریعے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تصویر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی، اور 3 مسلسل راتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب مبارک میں 3 راتیں مسلسل خواب میں ان کو دکھایا۔ اور یہ بھی شرف ان کو ہی حاصل ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ منشا تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا نکاح ہو۔ آپ فرماتی ہیں یہ شرف بھی مجھے ہی حاصل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی برتن سے ہم نے غسل کیا، یعنی میں نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن سے ہی غسل کیا۔ آپ فرماتی ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شرف عطا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے اتنی محبت فرماتے تھے کہ جب رات کو آپ تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو آگے میں سوئی ہوئی ہوتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بجائے اٹھانے کے میں ادھر سوئی ہوئی ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑے ہو کر آپ نماز تہجد بھی ادا کرتے رہتے تھے اور میں آگے سوئی ہوئی ہوتی تھی۔ ایک اعزاز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیا، جس پہ آپ باقی ازواج سے زیادہ آپ کو جو ہے اس پہ فخر کیا کرتی تھی اور خوشی محسوس کیا کرتی تھی، وہ یہ تھا کہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب میری باری ہوتی، آپ میرے حجرہ مبارک میں آتے تو میرے لحاف میں جب سوئے ہوئے ہوتے تھے اس حالت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر وحی نازل فرماتا، اور اس حالت میں وحی نازل فرماتا جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی لحاف میں سوئی ہوئی ہوتی تھی۔ ایک اور اعزاز جس پر آپ فخر کیا کرتی تھی وہ اعزاز یہ تھا، فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اس دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت آیا، اللہ سے وصال کا وقت آیا، تو اس وقت اس دن بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری گود مبارک میں سوئے ہوئے تھے اور آپ کا سر اقدس میرے سینہ اور گردن کے درمیان میں موجود تھا۔ 9ویں نمبر پر جو آپ کو شرف حاصل ہے، فرماتی ہیں کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کا وصال ہوا، اس دنیا سے پردہ فرمانے لگے، تو اس دن بھی اللہ کا شکر ہے کہ اس دن بھی میری ہی باری تھی، اور یہ مجھے شرف حاصل ہے کہ اس دن بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرہ مبارک میں موجود تھے۔ اور ایک اور شرف جس پہ آپ بڑا خوشی محسوس کیا کرتی تھی وہ یہ ہے، فرمایا کہ جس حجرہ مبارک کے اندر آپ مزار اقدس ہے، جہاں آپ کا مزار اقدس بنا، وہ بھی میرا ہی حجرہ ہے۔